اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی ہرگز آمادہ نہ کرے اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ خوب واقف ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس میں سے کھاؤ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلال پاکیزہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ تمہاری لا یعنی بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور اسے توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کی ذمہ داری ہے، تمہیں نقصان نہیں دے سکتا جو گمراہ ہوا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان تجھے یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان نافرمان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن نصیحت کر دینا ان کے ذمے ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے۔ اس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیے میں سب کچھ دینا چاہے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور اس کی طرح ہو جائیں جسے شیطانوں نے جنگل میں بے راہ کر دیا ہو، اس حال میں کہ وہ حیران پھر رہا ہو، اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے فرمانبردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور قریب مت جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو۔ ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور جب بھی بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی ہو،
اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ، پس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہیں وہ باتیں جن کی وہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔